السلام علیکم۔ دورہ قرآن کا 14واں دن ہے اور ہم دیکھیں گے سورۃ النصر کا دوسرا حصہ۔ اور اس میں ہم بھلا کیا دیکھیں گے؟ کل ہم نے بات کی تھی نا اس پہ، ہم دیکھیں گے اس فتح کی ڈیٹیل، ساری اس کی کہانی سنیں گے جس کی جس فتح کا ذکر اس سورت میں ہے۔ ہم دہرا لیتے ہیں ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العظیم۔ تو جس فتح اور نصرت کا اس میں ذکر آیا ہے وہ ہے مکہ کی فتح۔ یہ فتح ہوئی کیسے؟ آج ہم یہ ساری داستان سنیں گے، ساری کہانی سنیں گے۔ بہت ہی مزے کی بات ہے، بہت ہی پیاری بات۔ ایک ایسی خوبصورت اور ایمان افروز کہانی ہے یہ، جس سے نہ صرف آپ کو مزہ آئے گا بلکہ پتہ چلے گا کہ صبر، شکر اور اللہ کے حکم، اللہ کی بات ماننے کا کتنا فائدہ ہے۔ ایسی بات بھی ماننے کا جو سمجھ ہی نہ آئے، جس کو ماننے کے پتہ ہی نہ چلے کہ مانے بھی کیوں، مانے ایسی بات جس کے نتیجے میں یہ بات دل میں پیدا ہو۔ اگر وہ بھی بات مان لے تو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ پہلے ہم تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں پس منظر کی۔ پس منظر ہوتا ہے جو سامنے ہمیں نظر آ رہا نا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات کو پس منظر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ پیارے نبی کو نا مکہ بہت یاد آتا تھا، تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور عمرے کے لیے چل پڑے۔ تو مکہ والوں نے نا راستہ روک لیا اور عمرے کی اجازت ہی نہ دی۔ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، ان میں غصہ پیدا ہوا۔ مسلمانوں میں یہ غصہ کہ ہمیں کیوں روکا، اور کافروں کو یہ ڈر اور خوف، یہ سارے آ گئے ہیں کہیں مکہ پہ قبضہ ہی نہ کر لیں۔ تو پیارے بچوں، جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس جگہ پر، یہ جو مقام تھا نا، یہ حدیبیہ کا مقام تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ۔ آپ میپ پہ دیکھیے گا حدیبیہ کہاں پہ ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نا ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کہتے ہیں ایسی بات کو جس پہ دونوں لوگ اتفاق کر لیں۔ کافروں نے بھی اتفاق کیا، قریش کے لوگوں نے اور مسلمانوں نے بھی کیا۔ اب کن باتوں پہ اتفاق ہو رہا ہے کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ایسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم عمرہ کے لیے احرام باندھ لیں اور عمرہ کیے بغیر واپس آ جائیں تو پھر ہمیں ایک جانور کی قربانی دینی پڑتی ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا وعدہ یہ ہوا، دوسری بات یہ طے ہوئی کہ 10 سال تک امن قائم رہے گا دونوں کے درمیان، قریش کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ طے ہوئی کہ مسلمان یا قریش دونوں جو ہے نا اگر کسی بھی اور قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات لکھی گئی اس میں، حضرت علی لکھ رہے تھے، تو کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ گیا نا تو اسے واپس بھیج دیں گے، مسلمان اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ عجیب و غریب بات لگی مسلمانوں کو تو کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ساتھ یہ بات بھی ہو گئی کہ ہاں اگر کوئی مدینہ سے مکہ آیا نا تو اسے کافر قریش کے لوگ واپس نہیں بھیجیں گے۔ مسلمانوں کو تو یہ باتیں بڑی عجیب لگی، تو کسی کا دل ہی نہ چاہا ماننے کو۔ سب لوگ ایسے پریشان ہو گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی باتیں مان لی۔ اور پیارے نبی نے اپنی مرضی سے تو نہیں مانی تھی بچوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سارے کام کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کے اندر نا بڑا رنج پھیل گیا۔ اب احرام اتارنا تھا، اور احرام اتار کے سب نے اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنا جانور ذبح کرنا تھا جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو کوئی جلدی آ گئی نہ ہو احرام، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، حضرت صفیہ نے مشورہ دیا پیارے نبی کو کہ آپ سب سے پہلے اپنا احرام اتاریں اور اپنے جانور ذبح کریں، آپ کو دیکھ کے باقی سارے مسلمان بھی ایسے کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، پیارے نبی نے اپنے احرام اتارا، آپ کو دیکھا دیکھی پھر سارے لوگوں نے یہ بات مان لی، حالانکہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا ماننے کو۔
تو कुछ ही अरसा हुआ, प्यारे ने मुसलमानों ने देखा कि इस्लाम तेजी से फैलने लग गया। और उस दौरान जब कि जंग का खदशा कम हुआ कि 10 साल तक अमन रहेगा, कोई जंग नहीं होगी, तो मुसलमानों को इससे अपने कारोबार पे तवज्जो देने की मौका मिला, और उन्होंने अपने रहन सहन को बेहतर किया, और इससे वो ताकतवर हो गए। और दूसरी तरफ कुरैश की ताकत कमजोर होने लगी। जब इस्लाम फैलने लगा ना, तो ये तो उनके खिलाफ ही गई ना बात कुरैश के। और मदीना में मन की फिजा कायम हुई, इर्द गिर्द के इलाकों में तेजी से लोगों को बात फैलती, पता चलता कि इस्लाम लाने के ये फायदे हैं। लोग और आते, कई कई कबीले पूरे के पूरे आके ना मुसलमान हुए। इस दौरान ना कुरैश ने क्या किया, उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और अपने साथ के एक कबीले पे ना हमला कर दिया, और मुआहदा टूट गया। अब जब मुआहदा टूट गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, वो अपने साथ उन्होंने सहाबा किराम के लिए 10,000 सहाबा किराम को साथ लेकर वो आगे चले। ये ना हिजरत का 8वां साल था। मक्का वो शहर है जहाँ प्यारे नबी पैदा हुए, बड़े भले अल्लाह के नबी को उस शहर से बड़ी मोहब्बत थी। तो लेकिन देखिए ना, मक्का वालों ने आपके साथ क्या किया, क्योंकि आपने कभी मक्का वालों से बदला नहीं लिया, और अल्लाह से दुआ की, मदीना में रह कर के मक्का के लोगों के लिए हमेशा खैर मांगी, उनके लिए हदायत मांगी कि वो इस्लाम कबूल कर लें, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। मक्का वालों की ज्यादतियां भी बर्दाश्त करते रहे। 10,000 के करीब सहाबा किराम को लेकर वो रवाना हुए। और जब वो मक्का के करीब पहुंचे ना, तो कुरैश के लोग तो बहुत खौफजदा हो गए। हालांकि आप सबने अपने अपने साथ जो सहाबा किराम थे, उन सबने अपने हथियार साथ ले लिए, लेकिन ये फरमाया, उनको समझाया कि हम लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि अमन के साथ मक्का में दाखिल होंगे। जब मुसलमान मक्का के करीब पहुंचे, तो मक्का के लोग बहुत खौफजदा थे। उन्हें लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला लेंगे, लेकिन आपने ऐलान कर दिया कि जो शख्स अपने घर में रहेगा उसे अमान दी जाएगी। और फिर हजरत सुफियान, अबू सुफियान जो थे, आपको पता है ना, वो मुसलमानों के बड़े बदतरीन दुश्मन थे। उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्हें तो ये डर लग गया कि बस अब मुझे तो जरूर ही मार दिया जाएगा। तो प्यारे नबी के एक और चचा जो थे, वो उनको लेकर साथ निकले कि वो प्यारे नबी से इनके लिए अमान तलब करें, माफी तलब करें। और उधर से हजरत उमर निकले, कहते उन्होंने कोशिश की कि इससे पहले कि वो प्यारे नबी के पास पहुंचे, वो हजरत सुफियान को जान से ही मार दे, क्योंकि वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन जो थे। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ कर दिया, और हजरत अबू सुफियान भी इस्लाम ले आए। उसके बाद तो बच्चों क्या हुआ, प्यारे नबी ने सबको आम माफी दे दी। आपने मक्का के लोगों को जमा किया और कहा, पूछा, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। मक्का के लोग बहुत शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा, आप हमारे मेहरबान भाई हैं, आपसे हमें भलाई की उम्मीद है। फिर तो प्यारे नबी ने उनसे कहा, आज मैं तुम्हें वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा था, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। ला तसरीबा अलैकुम, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आजाद हो। तो इस तरह मक्का बगैर जंग लड़े फतह हो गया। कैसी मजे की फतह थी कि दुश्मन जो है वो सारे का सारा, ना सिर्फ ये कि वो मक्का फतह हो गया, बल्कि वो जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, और उनमें से अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। हम्म। तो जब ये वाक़या पेश आया ना, तो एक और बड़ी मजे की बात हुई। प्यारे बच्चों, हुआ ये कि अबू जहल का एक बेटा था, अकरमा नाम था उसका। उसको बड़ा रंज हुआ। उसने सोचा कि ये क्या बात हुई, अब मक्का में रह के सारी उम्र मोहम्मद की हमने दुश्मनी निभाई है, अब हम यहाँ रहें और उसको से माफी मांगे या उसकी माफी कबूल करें। वो ना वहां से निकल लिया। उन्होंने कहा, मैंने मक्का में रहना ही नहीं। आपको पता है मक्का से जद्दा का कुछ फासला है, वहां से आगे फिर समंदर है। उन्होंने सोचा यहाँ से निकलते हैं, वो कश्ती में बैठे और वहां से निकले। कश्ती जब ऐन समंदर के बीच में पहुंची, साहिल से जरा दूर हो गई, तो शदीद किस्म का तूफान आ गया। शदीद किस्म का तूफान आया, कश्ती उसमें लुढ़कने लगी। अब उनको अपनी जान का खौफ हुआ। अब उन्हें लगा कि बस अब हो गए, अब वो मर गए, अब वो पानी में डूब के मर जाएंगे। तो उस वक्त उन्होंने, उनके मुंह से निकला, या अल्लाह बचा ले। तो जब उन्होंने ये जुमला मुंह से बोला, तो उन्होंने गौर किया
کہ اب اس وقت ان کے منہ سے کسی لات منات عزا جو بت جن کو وہ مانتے تھے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں نکلا. جب انہیں جان کا خوف لاحق ہوا اور لگا کہ بس اب وہ مرنے لگے ہیں، تو انہوں نے اللہ کو ہی پکارا. تو ان کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی نا کہ یہاں رہ کے بھی اگر سمندر میں بھی بچانے والا اللہ ہی ہے، وہ اللہ جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، تو پھر یہاں سمندر میں جو اس رب نے بچانا ہے اسے پکارنا ہے تو مکہ جا کے اللہ کے حضور ان کے قدموں میں جا کے بیٹھ کے معافی مانگ لوں. تو وہیں سے طوفان تھم گیا اور وہ وہیں سے واپس آئے اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا اور اسلام لے آئے. کتنی مزے کی بات ہے یہ بھی. تو پیارے بچوں، فتح مکہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے کہ صبر اور حکمت کامیابی کی کنجی ہے، چابی ہے. یعنی بڑوں کی بات ماننے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں. صحابہ کرام نے مانی نا، جبکہ دل نہیں چاہ رہا تھا، تو بس یہ پتا چلا کہ بس ان کی بات ماننی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے کو کہہ رہے ہیں، پیار نبی نے جو ہمیں کر کے دکھایا، یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا، بس نہیں سمجھ میں آ رہا تو بھی ہم نے بات مان لینی ہے. اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے. اور معاف کرنا اور امن کو ترجیح دینا جو ہے نا، یہ ہمیشہ فتح کا باعث بنتا ہے. اور اللہ کے حکم پر چلیں تو اللہ کی مدد تو ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے. تو ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس سبق، اس والے سارے سبق فتح مکہ سے اور اس صورت سے کیا سیکھیں گے؟ صبر سیکھیں گے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے، اور زندگی میں نرمی اور محبت کو اختیار کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ٹوٹل فتح مکہ کی کہانی. تو آپ کے ذہن میں کچھ سوال بھی پیدا ہوں گے، وہ آپ اگر چاہیں تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو پھر گروپ میں پوچھ لیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا رزلٹ کیا تھا کہ لوگ جو ہے انہوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا. اتنے لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، ایک ساتھ کیا، پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا اور آئندہ بھی نہیں کبھی اتنے کثیر تعداد میں لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہوں گے. جی کوئی ہے سوال ذہن میں؟ ٹیچر میرا ہے. ہاں جی بتائیں ظاہر. اب تو نہیں ایسا ہوتا کہ کہ لوگ صبر کرے اور جنگ وہ جیت جاتے ہیں. اب تو ایسا کبھی نہیں ہو رہا. بیٹی ابھی ابھی تو ہوا ہے. فلسطین میں، غزہ میں دیکھو کتنا صبر کیا انہوں نے، اور وہ جنگ جیت گئے نا. اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں، ایک ایک اسرائیل قیدی کے بدلے میں انہوں نے اپنے 2-2 ہزار لوگ چھڑوائے. اور ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے، ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، ان کے گھر بھی انہوں نے تباہ کر دیے تھے، اسکول اور ہاسپٹل بھی. کیسے جیت کے دکھا انہوں نے صبر کیا. اللہ نے ان کی مدد کی، اتنی لمبی تکلیف بھی انہوں نے برداشت کی، اس پہ بھی صبر کیا ہے نا. تو دیکھیں اب غزہ کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ پہ بھروسہ جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ اور زیادہ معلومات حاصل کریں نا غزہ کے لوگوں کے بارے میں، تو آپ کو پتا چلے گا کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور کوئی سوال؟ لیکن ٹیچر وہ فلسطین ابھی پورا تو نہیں آزاد ہوا نا. فلسطین پورا آزاد نہیں ہوا. ابھی غزہ کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ فلسطین کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں نا تو انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا. دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا، کبھی سوچا اس پہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. بالکل درست بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے فلسطین کے آزادی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. فلسطین کے لوگوں نے جتنوں نے مشکل اٹھائی ان کے ثابت قدمی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سنا کہ خانہ کعبہ میں ہم جب پہلی دفعہ دیکھے اس کو تو پھر جو بھی ہم دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اس میں فلسطین کے آزاد ہونے کی دعا مانگے تو وہ قبول ہوگی؟ بیٹے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے. ہم یہ تو سوچیں نا پہلے کہ ہم فلسطین کے لیے خود کیا کر سکتے ہیں. میں نا آپ سے ایک بہت پیاری سی ویڈیو شیئر کرتی ہوں جس میں بتایا گیا کہ بچے کیا کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے. اور یہاں بھی ہم بات کرتے ہیں نا، آپ سب بات کریں اس پہ.
ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے دیکھیں رمضان ہے، ہم کیسے مزے سے سحری افطاری کرتے ہیں، اور افطاری میں تو ہم فرمائشیں کر کر کے ماما سے مزے مزے کی چیزیں بنواتے ہیں۔ اس وقت آپ غزہ کے لوگوں کو یاد کریں، اپنی روزانہ کی پاکٹ منی میں سے ایک گولک لگا لیں، اس میں صدقہ کریں، صدقہ ڈالیں، اور تھوڑے دنوں بعد وہ پیسے اکٹھے کر کے بھیج دیا کریں فلسطین کے لیے۔ ماما سے پوچھ لیں، بابا سے، پاپا سے پوچھیں کہ کیسے بھیجنے انہیں پیسے، تو وہ بھیج دیں گے۔ ٹیچر ٹھیک میں ٹیچر میں نے اپنے منی باکس میں پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور میں نا ان کو فلسطین کے پاس بھیجوں گا۔ ضرور ضرور۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں فلسطین کے لوگوں کا پیغام پہنچائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات کرتے ہیں نا ہمارے بارے میں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ایکس پہ، ہم زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کی بات کریں۔ اس سے پتہ چلے گا دنیا کو کہ ہمیں ان کی فکر ہے، اور ان کے بارے میں بات چیت پھیلے گی، یہ بھی ان کی ایک مدد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی حکومت کو یہ بات بار بار کہہ سکتے ہیں، انہیں پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم فلسطین کے بارے میں اپنی ایک قومی پالیسی بنائیں۔ ہم فلسطین کی بات فلسطین کی ہر فورم پہ کریں، اقوام متحدہ میں کریں، جہاں جہاں بات کر سکتے ہیں کریں۔ اچھا، اور قومی سطح پر ہم ان کی مدد کا کوئی منصوبہ تیار کریں، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاکستان کی ایک نمائندہ آرگنائزیشن ہے جو ان کی مدد کرتی ہے اور ان کے لیے کام کرتی ہے، ان کا کھانا، علاج، پڑھائی، ہر طرح سے۔ ایک کام اور بھی ہم کر ٹیچر سکتے ہیں، اسرائیل کی ٹیچر جتنی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ جی؟ پہلے وہ فلسطین کے بارے میں لوگ زیادہ سوچتے تھے، لیکن اب بہت کم ہو گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو ہم جب ہم زیادہ زیادہ بات کریں گے اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی اور فرینڈس میں، تو انشاءاللہ پھر سے ریوائول آئے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جو اسرائیل کو پہنچاتی ہیں، منافع دیتی ہیں، ان کو اپنے پروفٹ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، ان سے بچیں۔ ایک تو پاکستانی مصنوعات پہ زیادہ ہم کو زیادہ پرموٹ کر سکیں گے، جیسے پیپسی نہ پئیں، کوک نہ پئیں، اور اس طرح کی کوئی اور فزی ڈرنک۔ ویسے تو فزی ڈرنکس کوئی بھی ہوں تو وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی آلٹرنیٹ چاہیے ہو تو ہم نیکس کولا، ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہے، مکا کولا ہے، اور بھی کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو آلٹرنیٹ پہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سکنجوین پی لیں ہم اپنا جام شیری پی لیں، اور اسی طرح کے ہمارے اپنے پاکستانی مشروب ہیں، ہے نا، ملک شیک پی لیں۔ ہم فزی ڈرنک سے بچیں، اور مسلمان کو قوی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچ کے اپنا اچھا کھانا کھائیں گے نا، ہیلدی اور پاکیزہ پاکیزہ اور طیب کھانا، جس سے ہمارا جسم طاقتور ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے اپنی باڈی کو تیار کریں، تو بھی ہم ایک طرح سے یہی کام کر رہے ہوں گے جو فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر ہم جنک فوڈ کھائیں گے اور فزی ڈرنکس پئیں گے تو اس سے ہماری باڈی نہیں بنے گی، ہمارے اندر طاقت نہیں آئے گی، ہم اچھا پڑھ لکھ بھی نہیں سکیں گے۔ ہم پڑھائی کے میدان میں بھی اس نیت سے محنت کریں نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھائی میں محنت کریں گے، قرآن کو اس حوالے سے سیکھیں گے کہ غور و فکر تدبر کریں گے کہ ہم دنیا پہ اللہ کا نظام نافذ کر سکیں۔ تو دراصل یہی وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے دل میں یہ کام لگایا کہ ہم دین کی دعوت کو پھیلائیں، خواہ اس کے لیے ہمیں کافروں سے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آج میں نے کوئی بھی ڈیٹا سائنس کا کام جو ہے نا وہ نہیں رکھا ہوا تھا کہ ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات چیت کر سکیں، اور آج کا دن آپ کے لیے ہے پچھلا کام مکمل کرنے کا۔ گوگل ڈرائیو کا لنک بھی آپ کے پاس ہے، اس میں آپ کی ساری ورک شیٹس ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی ورک شیٹ آپ کو نہ مل رہی ہو، نہ پتہ چل رہا ہو، یوٹیوب پہ اس کی ساری ویڈیوز کی ریکارڈنگ پڑی ہے، خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بار بار، اور اپنے فیملی فرینڈس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو کر کے بھیجے نا آج سارا کام، کل سے انشاءاللہ ایک نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ میں ایک ڈیٹا سائنس کی نئی ایکٹیویٹی آپ کے لیے کل سے لے کر آ رہی ہوں، لیکن چاہتی ہوں کہ آج آپ پچھلا کام مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔